इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइकन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं खलीलुर रहमान। आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप किस तरह अपने घर के लिए लोन ले सकते हैं, घर ख़रीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए, इन तमाम मकासद के लिए तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बैंक ऑफ पंजाब से किस तरह कर्जा ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, ये आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके प्रोसीजर। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की जानब, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, हमारा यूट्यूब चैनल आइकन ऑफ पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। सब्सक्राइब करने के बाद आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं तो पर्सनल लोन की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। इसके लिए अलावा कार लोन के लिए, होम लोन के लिए हमारी प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। इसमें तमाम पाकिस्तान के बैंक्स की होम लोन का प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म को किस तरह फिल करना है, सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। और आप हमारे थ्रू भी सर्विसेज ले सकते हैं, होम लोन के हवाले से भी और बिजनेस लोन के हवाले से भी। उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर ले सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे जो भी आप सवाल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको वीडियो के बारे में समझना है वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई अगर आपका सवाल हो। तो आज की वीडियो की जानब आते हैं, डिटेल की जानब आते हैं। अभी हम बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और ये अपना घर जो है इस हवाले से लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक ऑफ पंजाब। तो आप अपने ख्वाबों का जो घर लेना चाह रहे हैं उसके बारे में बैंक ऑफ पंजाब की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें आपने वेबसाइट पर आकर देखेंगे कि हाउस फाइनेंसिंग बैंक ऑफ पंजाब दे रहा है, जिसमें उन्होंने इनका जो ब्रोचर है वो इंग्लिश में भी और उर्दू में भी प्रोवाइड किया है। तो इस पर अगर आप इस तरह क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब कर लेंगे तो ये आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी ओपन कर लिए हैं। सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो आम है सीधी सादी है, कुछ पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं होते, तो इस वजह से इंग्लिश से ज़्यादा मैं उर्दू को प्रेफर करूंगा ताकि तमाम जो लोग हैं उनको अच्छे से समझ आ सके। जो इतने पढ़े लिखे नहीं है या सिंपल लोग हैं उनको इंग्लिश से ज़्यादा उर्दू समझ आती है, तो बाकी तो सारे समझ लेंगे। इस वजह से आपको उर्दू में ही सारे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसीजर, आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अप्लाई किस तरह करना, क्या प्रोसीजर, सारा बताया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है, बैंक ऑफ पंजाब से घर लेना है, अपने लोन लेना है घर के लिए, तो क्या क्या सहूलियत आपको प्रोवाइड कर रहा है बैंक। तो लोन लेने के हवाले से आप सबसे पहले तमीर शुदा मकान की ख़रीदारी भी कर सकते हैं, प्लाट ख़रीद कर उस पर तमीर भी कर सकते हैं। ये दोनों सूरतों में भी लोन ले सकते हैं। तीसरा, आप ज़ाती प्लाट अगर आपके पास है तो उस पर घर बनाने के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। और मौजूदा घर की रेनोवेशन के लिए आप लोन ले सकते हैं, यानी घर आपका है उस पर मज़ीद कुछ आप खूबसूरती बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी कोई रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब आप लोन ले सकते हैं। इन चार मकासद के लिए आप बैंक ऑफ पंजाब से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या मैं बैंक ऑफ पंजाब से अपने घर के लिए दरख्वास्त दे सकता हूँ। तो बिल्कुल आप दरख्वास्त दे सकते हैं अपने घर के लिए अगर आप मंदरजा झैल में से किसी भी ज़ुमरे में आते हैं, यानी आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। अगर आप तनख्वाहदार हैं, सैलरी पर्सन है, तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर ज़ाती प्रोफेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह इसमें आ जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं, या डिफरेंट जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। ज़ाती अगर आपका कोई कारोबार है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी लोन ले सकते हैं। चौथा, जो गैर मकीम पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री जो रह रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो भी लोन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि आप अपने घर के लिए ज़्यादा दिए जाने वाले कर्जे की मुद्दत क्या है, कितने अरसे में आपने लोन लेना है, तो वापस कितने अरसे में आपने करना है। कम से कम मुद्दत क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है। अगर आप तमीर शुदा घर या अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, या आप प्लाट की ख़रीद और उस पर मज़ीद तमीर के लिए लेना चाह रहे हैं, प्लाट ख़रीदना भी चाह रहे हैं, उस पर तमीरात भी करना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं तो भी, या ज़ाती प्लाट पर घर बनाना चाह रहे हैं, इन तीनों सूरतों में कम से कम मुद्दत 3 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 25 साल है। और तमीर शुदा घर को या अपार्टमेंट को ख़रीदने के लिए रायती मुद्दत की इजाज़त नहीं है, यानी 25 साल में ही आपने लोन वापस करना है। अगर आप प्लाट खरीद कर उस पर तमीर करना चाह रहे हैं या आप ज़ाती प्लाट पर घर बनाना चाह रहे हैं तो 12 माह का आपको ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा 25 साल के अलावा, अगर आप लेना चाहते हैं। उसके बाद ज़ाती घर की रेनोवेशन के लिए, खूबसूरती के लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं तो कम से कम मुद्दत 1 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है। ट्रांजैक्शन की नौयत पर मबनी है और बाकी रियायती मुद्दत आपको दी भी जा सकती है तो नहीं भी दी जा सकती, ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट आपके सामने आ जाते हैं जी
بینک آف پنجاب سے اگر آپ اپنا فائنانس کی سہولت لینا چاہ رہے ہیں، کون کون سے دستاویز کی ضرورت ہوگی، کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی؟ اگر آپ تنخواہ دار ہیں تو کیا ضرورت ہوگی ڈاکومنٹس کی؟ اگر آپ کی کوئی اپنی ملازمت پیشہ ہے یا کاروبار ہے تو کیا ضرورت ہوگی؟ اور پاکستان کے جو غیر ملکی شہری ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تو ڈاکومنٹس کی کیا ضرورت ہے؟ تینوں کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ تنخواہ دار افراد ہیں تو درست آپ کا شناختی کارڈ کی کاپی آپ نے دینی ہے، اور اپنے شریک حیات کی اگر شادی شدہ ہیں تو ان کی بھی دینی ہے، 2 حوالے یعنی 2 ریفرنس دینے ہیں، اور شریک قرضہ دہندہ جس کو کہتے ہیں۔ تو کچھ اردو کے ورڈز اس طرح کے ہیں جو کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتے، یا کیونکہ میں زیادہ انگلش ہی یوز کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں، تو اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجیے گا۔ 4 عدد آپ کی تصاویر ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز، اور تازہ ترین یوٹیلیٹی بل کی کاپی ہونی چاہیے۔ مکمل درخواست کا فارم جو کہ آپ کو درخواست فارم یعنی لون کا فارم آپ نے وہ فل کرنا ہے۔ سیلری سلپ، یہ سیلری پرسن کے لیے ہے۔ سیلری سلپ، ملازمت پر سرٹیفکیٹ، یا آپ کی جو 3 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو، ملازمت کا سرٹیفکیٹ بھی اور سیلری سلپ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ جو آخری 6 ماہ کی تنخواہ کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ہو گیا سیلری پرسن کے لیے۔ اب ہے جو اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اوپر والا پورشن سیم ہے، پکچرز بھی سیم ہے، یوٹیلیٹی بل تازہ، مکمل فارم، سارا کچھ سیم ہے۔ صرف سیلری سلپ کی جگہ آپ کا جو بزنس کر رہے ہیں اس کا این ٹی این وغیرہ گورنمنٹ کے اداروں سے رجسٹریشن ہونی چاہیے، گزشتہ 12 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور فارم 29 شراکت دار کا معاہدہ اگر قابل اطلاق ہے، اگر پارٹنرشپ ہے تو وہ ہونا چاہیے۔ پیشہ ورانہ ڈگری کی کاپی اگر قابل اطلاق ہے، اگر ضرورت ہے تو آپ مانگیں گے، نہیں تو نہیں ضرورت، اگر نہیں ہے اس طرح کا کوئی بزنس تو گزشتہ 3 سال کے ٹیکس کے گوشوارے۔ اب جو آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کے لیے بھی تمام چیزیں سیم ہیں، ان میں جو ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کام کرنے کے لیے ویزے کی کاپی آپ نے دینی ہے، حوالہ دستاویز برائے تنخواہ دار جو کہ درج ہو اگر تنخواہ دار پاکستان کا غیر شہری ہو، اگر غیر مقیم پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی یا ذاتی کاروبار یا ذاتی کام کرتا ہو تو دستاویز جو ان کو ضرورت ہوگی جو ذاتی کام اور ذاتی کاروبار کرنے والوں کی فہرست میں لکھی گئی ہیں، یہ دستاویز درکار ہوں گی۔ یہ ہے تینوں صورتوں میں آپ کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مارک اپ کتنا ہوگا لون کے لیے، یہ آپ بینک کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی جان سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ ان کے ہیلپ لائن پر واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے بینک برانچ بھی وزٹ کر کے مارک اپ پوچھ سکتے ہیں۔ کیا بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل، آپ کا اس لون کو لینے کے لیے بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ بے شک اگر آپ کا پہلا بنا ہوا ہے، سیلری پرسن ہے یا کسی طرح کا بھی، تو آپ کو نیا بنوانا نہیں پڑے گا، اگر نہیں ہے تو آپ کو یہ لون لینے کے لیے بنوانا پڑے گا اکاؤنٹ۔ ماہانہ کس تاریخ کو جمع کروانی ہے؟ ماہانہ ہر ماہ کی 5 تاریخ کو بینک آف پنجاب کے اکاؤنٹ میں آپ کو جمع کروانی ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی، کیا ماہانہ قسط تاخیر سے ادا ہونے کی صورت میں کوئی جرمانہ ہوگا؟ جی بالکل جرمانہ ہوگا۔ تاخیر کی ادائیگی کرنے کی صورت میں مقررہ تاریخ کے بعد مکمل قیمت کی ادائیگی کے ساتھ 1000 روپے جو ہے وہ جرمانہ ہوگا۔ کیا مجھے اپنی 1 سال سے پہلے ادائیگی بیلون پیمنٹ کرنا ہوگی؟ جی ہاں، آپ کو کل رقم کا 3% پہلے ادائیگی کی صورت میں ادا کرنا ہوگا۔ پھر فنانسنگ کی یہ سہولت حاصل کرنے کے لیے مجھے اور کون سے اضافی چارجز ادا کرنے ہوں گے؟ اس سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ کو صارف کو ایک بار پروسیسنگ فی یعنی لون حاصل کرنے کے لیے پروسیسنگ فی ہوتی ہے اپلیکیشن کی، جو کہ ناقابل واپسی اگر آپ کا اپروو ہو یا نہ ہو۔ یہ آپ کے ٹوٹل 10,000 چارجز ہوں گے، ٹوٹل سارے چارجز ملا کے پروسیسنگ فیس کے۔ کیا لون کی درخواست منسوخ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ اگر بینک کو درکار ضروری جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے لیے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے وہ اگر آپ پرووائڈ نہیں کریں گے تو آپ کی درخواست کینسل ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درخواست کینسل نہ ہو ہمارے تھرو اپلائی کروا سکتے ہیں۔ اینی وے اس کے بعد ہے جی، اس سہولت کے جائیداد کا محل وقوع کیا ہوگا؟ مثبت علاقوں کی فہرست بینک کی ویب سائٹ میں موجود ہے جہاں پہ آپ یہ گھر لے سکتے ہیں۔ اس سہولت کے بابت صارف کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے؟ آپ کے کچھ فرائض ہوں گے یہ لون لیتے وقت، اور کچھ آپ کے حقوق بھی ہوں گے۔ فرائض آپ کے ہوں گے صارف اس سہولت سے متعلق تمام معلومات وقت پر مہیا کرے گا لون لینے کے لیے۔ صارف یعنی کسٹمر فائنانس کے معاہدے میں موجود متفقہ شرائط پر ادائیگی کرے گا ٹائم پر۔ بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہر ماہ برقرار رکھے گا کہ بینک اس میں کٹوتی کرتا رہے آپ کی جو انسٹالمنٹ ہوگی ہر ماہ کی۔ یہ آپ کی فرائض ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں 3۔ اسی طرح آپ کے حقوق بھی ہیں۔ اگر شرائط و ضوابط میں کوئی تبدیلی ہو تو 30 دن کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن بینک آپ کو بھیجے گا، یہ آپ کا حق ہے۔ دوسرا، آپ کو دوبارہ ادائیگی کا شیڈول مفت حاصل کرے گا، بینک سے کوئی چارجز نہیں لے گا۔ کاروباری اوقات میں بینک کے عہدیداران سے رابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں کسی بھی معلومات کے لیے، کسی بھی سوال کی صورت میں صارف کسی سے رابطہ کر سکتا ہے 24 گھنٹے، مطلب یہ ان کی کمپلینٹ ہے
ای میل ہے، یہ ان کا ہیلپ لائن نمبر ہے، یہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں بینک کی. یہ نمبر واٹس ایپ پر بھی ہے، ای میل بھی ہے، یا آپ بینک سیدھا وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بینک آف پنجاب سے ہوم لون لینا چاہ رہے ہیں، اہلیت اس کا جو ہے، اس میں فنانسی کی سہولت کے لیے درخواست دینے والے افراد کی مندرجہ ذیل اہلیت پر یعنی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پورا ہونا لازمی ہے. آپ کی جو تنخواہ دار یا بزنس پرسن یا غیر جو پاکستان کے اوورسیز پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ تنخواہ دار ہیں اور پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں تو آپ کی ایج 21 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے. یعنی جب لون لینے جا رہے ہوں کم سے کم ایج 21 سال ہو، جب واپس کرنا ہے تو 60 سال یا 60 سال سے پہلے کر دینا ہے. ملازمت کا تجربہ آپ کا مستقل ہو یا کنٹریکٹ بیس ہو، یہ آپ دونوں صورتوں میں اپلائی کر سکتے ہیں. کم سے کم 3 سال کی آپ کی مدت ہونی چاہیے. ہر ماہ کم سے کم مجموعی تنخواہ آپ کی مستقل کے لیے 40,000 ہے، جو کنٹریکٹ بیس ہے ان کے لیے 50,000 ہے. اسی طرح 25 سے 65 سال جو ہے وہ بزنس پرسن کے لیے ہے ایج ایلیجیبلٹی، اور کاروبار کی 3 سال کی مدت ہونی چاہیے. کم سے کم آپ کی ماہانہ آمدنی 50,000 ہونی چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کم سے کم ماہانہ آمدنی 3 لاکھ ہونی چاہیے، اور کاروباری ثبوت تنخواہ گزار کو جو ہے وہ دینا ہوگا سارا، اگر کاروبار کر رہا ہے اوورسیز پاکستانی بھی وہاں پہ. تو یہ ان کا پوری ڈیٹیل ہے، ان کی آفیشیل براؤچر ہے جو کہ بینک نے پرووائڈ کیا ہوا ہے اپنے کسٹمرز کے لیے. ساری ڈیٹیل اس میں بتائی ہوئی ہیں. باقی انگلش میں بھی ہے، جو انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں، جن کو انگلش زیادہ بیٹر سمجھ آتی ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں. جو اردو سمجھ لیتے ہیں، انگلش سمجھنے والے اردو کو بھی سمجھ لگ جائے گی اس کو، لیکن انگلش اردو والوں کو انگلش کی نہیں لگے گی، اسی وجہ سے میں نے اردو میں بنایا ہے تاکہ پاکستان کی زیادہ جو عوام ہے، سیدھی سادی سمپل لوگ ہیں، ان کو اس کی اچھے سے سمجھ آ سکے. اس کے علاوہ فریکوینٹلی آسک کویشچن، جو کہ زیادہ تر عوام پوچھتی ہے سوالات، کہ آپ گھر کن کن مقاصد کے لیے لے سکتے ہیں. آپ کو بتا دیا، گھر خریدنے کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے، رینوویشن کے لیے، اور پلاٹ بھی آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو اس پر پلاٹ خرید کر گھر بنانے کے لیے، یا پلاٹ ہے تو اس پر گھر بنانے کے لیے تمام صورتوں میں آپ گھر لون لے سکتے ہیں. اور سیلری پرسن، بزنس پرسن اور صرف پاکستانی سب اپلائی کر سکتے ہیں. تمام آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو تقریباً دے ہی دیے ہیں. کوئی اگر آپ کا سوال رہ گیا ہو تو ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ سوال کا جواب دیا جائے گا، آپ کو گائیڈ بھی کیا جائے گا. اور اگر آپ بزنس لون کے لیے، ہوم لون کے لیے اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں، ہماری خدمات، ہماری سروسز لینا چاہ رہے ہیں، تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ لے سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے. اپنے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہمارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو، جزاک اللہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.